السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین طیبین الطاہرین وابنہ الغوث العظم جیلانی وخواجہ اعظم اجمیری اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننی فی بحر حم مغرق خذ ید الساحل لنا اشغالنا۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ شاہاب کس نوازی کن طبیبہ، چارہ سازی کن مریض درد اسیانم اغثنی یا رسول اللہ۔ یا رسول اللہ، ایک طرف آدائی دی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے تنہا شاہا تم پہ کروڑوں درود۔ اگرچہ بے حد ہیں قصور، تم ہو عفو و غفور، بخش دو جرم و خطا تم پہ کروڑوں درود۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہونا میں رضا تم پہ کروڑوں درود۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایماں مدد، ما ہما محتاج تو حاجت روا المدد، یا غوث اعظم سیدہ مشکلات بے عدد دارین ماں المدد، یا غوث اعظم پیر ماں۔ بگرداب بلا استادہ کشتی، ضعیفان شکستہ راہ تو پشتی، بحق کے خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ اے اشرف زمانہ زمانہ مدد نما، درہائے بستہ راز کلید کرم کشا۔ قابل احترام بزرگوں اور دوستو، یہ خدا بندے قدوس کا بے پناہ فضل و کرم اور احسان عظیم ہے کہ خدا بندے قدوس نے ہمیں اور آپ کو ذکر حسین سننے کے لیے جمع کیا اور اس کا موقع عطا کیا۔ آج کی ہماری یہ پہلی مجلس ہے اور محرم کی دوسری تاریخ لگی۔ اسلامی مہینے کا یہ نیا سال ماہ محرم الحرام،
خدا بندے قدوس پوری قوم مسلم کے لیے اس سال میں خوب خیر و برکت رکھے۔ میں ان لوگوں سے گزارش کروں گا جو اپنے گھروں کے اندر اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر کے بذریعہ موبائل اس پروگرام کو دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، مرد حضرات مسجد میں تشریف لے آئیں کہ مسجد خانہ خدا ہے، اللہ کا گھر ہے۔ جتنی دیر بندہ مسجد میں بیٹھے گا اللہ تبارک و تعالی ہر سانس کے بدلے اس کو نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ یہ محفل اور یہ پروگرام آن لائن اس لیے کیا گیا تاکہ گھر کی خواتین گھروں میں بیٹھ کر کے اس محفل کو دیکھیں اور سنیں۔ مرد حضرات کے لیے مسجد میں انتظام ہے۔ اللہ کی پیاری نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے کچھ مقرب فرشتے ایسے ہیں جو زمینوں پر گشت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور ایسی محفلوں کو تلاش کرتے ہیں جن محفلوں میں بندگان خدا اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں۔ جب وہ محفل ان فرشتوں کو میسر ہوتی ہے تو فرشتے اس محفل کو گھیر کر اپنے پروں سے سایہ کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ جب وہ محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ پروردگار عالم الغیب ہے، پھر بھی پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار فلاں جگہ ہم ایک محفل میں تھے۔ پروردگار عالم فرشتوں سے سوال کرتا ہے کہ میرے بندے جو اس محفل میں تھے کیا انہوں نے مجھ کو دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں نہیں۔ پھر سوال ہوتا ہے اگر مجھے دیکھیں تو کیا کریں گے؟ عرض کرتے تیرا ذکر اور زیادہ کریں گے۔ رب العزت فرماتا ہے وہ کسی چیز کی طلب کر رہے تھے۔ عرض کرتے ہیں فرشتے کہ وہ جنت کی طلب کر رہے تھے، حالانکہ انہوں نے جنت کو دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیں تو اور زیادہ اس کی طلب کریں۔ پھر پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اچھا یہ بتاؤ وہ کسی چیز سے میری پناہ مانگ رہے تھے؟ فرشتے عرض کرتے ہیں وہ جہنم کے عذاب سے تیری پناہ مانگ رہے تھے، اگر وہ جہنم کے عذاب کو دیکھ لیں تو اور زیادہ تیری پناہ جہنم سے طلب کریں گے۔ پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں گواہ رہنا اس محفل میں جتنے تھے میں نے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ تو یہ محفل میں شرکت کی برکت ہے۔ سن تو آدمی اپنے گھر میں بھی لے گا، مگر گھر میں بیٹھ کے سننے سے مسجد کا ثواب نہیں ملے گا جو ثواب مسجد میں بیٹھ کے سننے کا ملتا ہے۔ اور پھر ہمارے گھروں سے اچھا گھر خدا کہے، ہمارے گھروں سے بہتر گھر خدا کہے کہ یہ خانہ خدا ہے جس پر ہمہ وقت پروردگار عالم اپنی رحمتوں کو اپنے فضل و کرم کو نازل کرتا ہے۔ میں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی۔ سورہ فاتحہ جو قرآن کریم کی سب سے پہلی ایک سورت ہے جسے قوم مسلم کا ہر فرد چاہے بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، مرد ہو، عورت ہو، ہر مسلمان سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اسے زبانی یاد ہوتی ہے اور وہ اس کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ وہ عظیم ترین سورت ہے کہ جس کے تعلق سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے
حضرت ابی بن کعب کو آواز دے دی۔ آپ کے آنے میں تھوڑی تاخیر ہوئی۔ رسول کائنات نے پوچھا، اے ابی بن کعب آپ کے آنے میں اتنی دیر کیوں ہوئی؟ تو عرض کرتے، یا رسول اللہ جب آپ نے آواز دی میں حالت نماز میں تھا، میں اپنی نماز کو پوری کر کے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابی کیا تم نے خدا کا وہ فرمان نہیں سنا کہ ایمان والو جب اللہ رسول تمہیں بلائیں تو جس حالت میں ہو اسی وقت ان کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہاں سے معلوم یہ ہوا کہ اگر حالت نماز میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کسی کو آواز دے دیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی نماز کو چھوڑ کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا، یا رسول اللہ آئندہ مجھ سے ایسا نہیں ہوگا، جب بھی آپ پکاریں گے آواز دیں گے میں آپ کی بارگاہ میں حاضری دوں گا۔ نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں، میں تمہیں قرآن کی ایک سورہ بتاتا ہوں، وہ ایسی سورہ ہے اس کے پہلے نہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے مثل نہ توریت میں نازل کی، نہ زبور میں نازل ہوئی، نہ انجیل میں نازل ہوئی۔ یہ سورہ ام الکتاب ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ ام القرآن ہے، یعنی سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ کے احادیث طیبات کے اندر جو نام آئے، نبی رحمت فرماتے ہیں کہ سورہ فاتحہ سورہ شفا بھی ہے، سورہ فاتحہ سورہ سبع مثانی بھی ہے، سورہ فاتحہ سورہ دعا بھی ہے۔ نبی کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر جسمانی و روحانی مرض کے لیے شفا سورہ فاتحہ کے اندر رکھی ہے۔ حضرت ابو سعید کی حدیث پاک ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مریض کے اوپر سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کی۔ اس مریض کو بچھو نے کاٹا تھا، آپ کے پڑھ کے دم کرنے کی وجہ سے پروردگار عالم نے اس مریض کو شفا عطا فرما دی۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں، سلطان الہند سرکار غریب نواز فرماتے ہیں، اگر کوئی مریض ایسا ہو جس کا علاج اطباء نہ کر سکیں، حکمہ نہ کر سکے، جس کے مرض کو لا علاج قرار دیا جائے، اگر وہ مریض روزانہ فجر کی نماز میں سنت و فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پانی پہ دم کرے اور اس پانی کو پی لیا کرے تو سورہ فاتحہ کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی اسے شفا عطا فرما دے گا۔ سورہ فاتحہ وہ سورت ہے مسلمانوں جس میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے قرآن کے علم کو سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر موجود ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پورے قرآن کا علم سورہ فاتحہ کے اندر ہے اور پوری سورہ فاتحہ کا علم بسم اللہ کے بے کے اندر ہے، اور علی اس نقطے کے علم کو بھی جانتا ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اگر میں اس کی وضاحت کروں تو 7 اونٹ کے بوجھ کے برابر کتابیں تیار ہو جائے۔ اتنا علم اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان میں سورہ فاتحہ کو آدھا آدھا تقسیم کیا ہے، یعنی آدھی سورہ فاتحہ ہمارے لیے اور آدھی سورہ فاتحہ ہمارے بندوں کے لیے ہے۔ سورہ فاتحہ وہ مقدس کتاب ہے، وہ مقدس سورہ ہے کہ حضرت جبریل امین نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں ہمیشہ آپ کی امت کے معاملے میں غمگین رہا کرتا تھا، بڑی فکر رہتی تھی آپ کی امت کی، مگر جب سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی امت کو سورہ فاتحہ عطا فرما دی اور سورہ بقرہ کی آخری آیات عطا فرما دی، اس دن سے میرا سارا غم دور ہو گیا ہے۔ نبی
کائنات ارشاد فرماتے ہیں جس دن سورہ فاتحہ نازل ہوئی اس دن ابلیس لعین بہت رو رہا تھا، زاؤ قطار رو رہا تھا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے کہ اس کی حقیقت کو ہم نے سمجھا نہیں۔ خود حدیث قدسی میں خدا بندے قدوس ارشاد فرماتا ہے کہ جو بندہ سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم ہے کہ جب وہ بندہ قبر سے اٹھے گا تو وہ بندہ بے خوف ہو کر کے اپنی قبروں سے اٹھائے جائیں گے، بے خوف ہو کر کے وہ بندہ اپنی قبر سے اٹھے گا۔ یہ سورہ فاتحہ ہے۔ المیہ ہمارے لیے یہ ہے، افسوس کی بات ہمارے لیے یہ ہے کہ آج ہماری قوم میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ مسلمان قرآن پڑھنا جانتا نہیں ہے۔ جو بندے قرآن پڑھتے ہیں، جو پڑھنا جانتے ہیں، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن ایک عظیم ترین کتاب جو رسول اللہ کے ذریعے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہے۔ آپ جانتے ہیں قرآن کو قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ قرآن کا مطلب ہے وہ کتاب جسے بار بار پڑھا جاتا ہے۔ قرآن کو اللہ تبارک و تعالی نے نازل کیا تو ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ آپ دیکھیں دنیا کے اندر سینکڑوں کتابیں موجود ہیں، دنیا کے اندر لا تعداد کتابیں موجود ہیں، مگر واحد قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ قرآن مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہوتی ہے۔ پورا قرآن مسلمانوں کے سینوں کے اندر محفوظ ہوتا ہے۔ خدا بند قدوس فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کا پڑھنا، اس پر عمل کرنا، اسے سیکھنا لوگوں کے لیے آسان کر دیا ہے۔ قرآن پڑھنا آسان ہے اور اس کو سمجھنا بھی آسان ہے، بشرطے یہ کہ مسلمان قرآن پڑھے تو صحیح۔ قرآن کیا چیز ہے آپ جانتے ہو؟ کئی مرتبہ اس حدیث کو آپ نے سنا ہوگا، نبی کائنات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے اسے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ نبی رحمت فرماتے ہیں الف لام میم، میں یہ نہیں کہتا یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے۔ جو الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے خدا بند قدوس اسے 30 نیکیاں عطا فرماتا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرماتے ہیں کہ جب تمہارا جی چاہے اپنے معبود سے بات کرنے کا، جب تمہارا جی چاہے اپنے خدا سے بات کرنے کا تو تم قرآن کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ قرآن یہ اللہ کا کلام ہے۔ مگر کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی حیرت کی بات ہے، آج مسلمانوں کے اندر سے جو ہے قرآن کی تلاوت کا ذوق ختم ہو چکا ہے۔ آج مسلمانوں کے اندر جو ہے قرآن کی تلاوت کا شوق ختم ہو چکا ہے۔ یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ آج ہم بے برکتی کا شکار نظر آتے ہیں، آج ہم بیماریوں کا شکار نظر آتے ہیں۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ خدا تو یہ فرمائے کہ قرآن کو ہم نے نازل کیا، اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، مگر مسلمان شفا کے لیے ادھر ادھر دوڑتا نظر آتا ہے، ادھر ادھر بھاگتا نظر آتا ہے۔ تو اے مسلمانوں، یہ تو پورے قرآن کریم کی بات ہے۔ اگر آپ دیکھیں یہ ایک سورہ فاتحہ جو اللہ تبارک و تعالی نے نازل فرمائی ہے، جب آپ کبھی قرآن پڑھتے ہوں گے اور جب کسی نئی سورت کی شروعات کرتے ہوں گے تو اس میں آپ دیکھتے ہوں گے کہ اس میں شروع میں لکھا ہوتا ہے یہ سورہ مکی ہے، یہ سورہ مدنی ہے۔ تو اس سے لوگ یہ اندازہ لگاتے کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوئی یا یہ سورہ مدینے میں نازل ہوئی۔ دراصل بات یہ ہے مسلمانوں، نزول وحی، اللہ تبارک و تعالی جو ہے اپنی آیات کو اور قرآن کو جو مصطفیٰ جان رحمت پہ نازل کرتا، قرآن کریم کی 114 سورت ہے، ہر سورت میں کچھ سورت ایسی ہے جو مکی ہے، کچھ سورت ایسی ہے جو مدنی ہے۔ تنہا سورہ فاتحہ ایک ایسی سورہ ہے جسے اللہ تبارک و تعالی نے 2 مرتبہ نازل کیا ہے، ایک مرتبہ ہجرت سے پہلے نازل کیا ہے اور ایک مرتبہ ہجرت کے بعد نازل کیا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ہے مسلمانوں کہ سورہ فاتحہ پڑھ کر اگر بندہ دعا کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت و فضل سے سورہ فاتحہ کی برکت سے اس کی دعاؤں کو قبول کر لیتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ
عموماً سب کو یاد ہوتی ہے، مگر اس کے اندر رموز کتنے ہیں، اس کے اندر علم کتنا ہے، اس کے اندر حقیقتیں کتنی ہیں، آج مسلمان ان تمام چیزوں سے ناآشنا ہے۔ اب دیکھیے سورہ فاتحہ کو اللہ کے پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے، مطلب یہ کہ اس چیز کے ذریعے بندہ اللہ سے دعا مانگتا ہے، اور دعا کا طریقہ بھی سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھا دیا۔ لوگ کہتے ہیں ہمیں دعا مانگنی نہیں آتی، ایک دوسرے سے دعا کی گزارش کیا کرتے ہیں، اور میں عرض کرتا ہوں گرچہ مانگنی نہیں آتی تو کیا ہوا، مگر یہ دیکھو تم مانگ کس سے رہے ہو۔ وہاں تمہارا مانگنے کا انداز نہیں دیکھا جاتا ہے، وہاں فقط یہ دیکھا جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا بندہ مجھ سے طلب کر رہا ہے۔ اب چاہے بندہ کسی انداز سے مانگے، چاہے کسی الفاظ سے مانگے، چاہے کسی زبان میں مانگے، وہ خالق کائنات ہر زبان کا خالق ہے، ہر انداز کا خالق ہے، وہ ہر کسی کے انداز کو جانتا ہے، ہر کسی کے انداز کو پہچانتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کے ذریعے اپنے بندوں کو دعا مانگنے کا طریقہ دیا کہ تم یہ کہتے ہو نا کہ مجھے دعا مانگنی نہیں آتی، تم سورہ فاتحہ پڑھ لو، وہ سورہ دعا ہے، اس کے اندر تمہاری دنیا بھی ہے اور اس کے اندر تمہاری آخرت بھی ہے۔ ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف خدا بندے قدوس کے لیے جو تمام عالمین کا پالنے والا ہے۔ لفظ الحمدللہ یہ وہ لفظ ہے مسلمانوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب استراحت سے بیدار ہوتے تو پہلے فرماتے الحمدللہ، یعنی جب نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الحمدللہ۔ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کھا پی کر کے فارغ ہو جاؤ تو اللہ کو یہ چیز بہت پسند ہے کہ بندہ کھانے کے بعد اللہ کی تعریف کرے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ جو مرغیاں ہوتی ہے جب یہ دانہ چنتی ہے یا پانی پیتی ہے تو پانی پینے کے بعد یہ اپنے سر کو آسمان کی طرف کرتی ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں یہ دانے کو حلق کے نیچے کر رہی ہے، مگر بزرگان دین فرماتے ہیں حقیقت میں وہ مرغیاں، وہ پرندے اپنے سر کو آسمان کی طرف کر کے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، اللہ کی تعریف بیان کرتے ہیں۔ تو دعا کے اندر پہلے سورہ فاتحہ میں یہ سکھایا گیا کہ تم اللہ کی تعریف کیسے کرو، کہ ساری حمد و ثنا اللہ کے لیے ہے، رب العالمین کے لیے ہے، جو پالنے والا دونوں عالمین کا ہے، جو تمام مخلوق کو کھلانے پلانے والا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں مسلمانوں الرحمن الرحیم، الرحمن، رحمان کا مطلب کیا ہے؟ اس کے تعلق سے علماء فرماتے ہیں رحمان اور رحیم، اس کا مطلب یہ کہ اللہ رحمان ہے، ایسا رحمان رحیم ہے، ایسا رحیم کہ جب بندہ مانگتا ہے تو دے دیتا ہے، اور ایسا رحمان ہے کہ جب بندہ مانگتا نہیں تو اللہ ناراض ہو جاتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگتا نہیں، میرا بندہ مجھ سے دعا نہیں کرتا، اور جو ہے کاسائے گدائی میری بارگاہ میں پھیلاتا نہیں۔ اب اس میں دیکھیے، اب یہاں پر اس کے بعد اس آیت کے بعد الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ پہلی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، پہلی آیت میں اللہ کی تعریف و توصیف بیان کی گئی، دوسری آیت میں الرحمن الرحیم ہے، تیسری آیت میں بتایا مالک یوم الدین، اللہ قیامت کے دن کا مالک، یعنی وہ دن جو آخری دن ہوگا، وہ دن جس دن حساب و کتاب ہونا ہے، وہ اس دن کا مالک ہے۔ اسی لیے نے کہا گیا کہ پورے قرآن کے علم کو اللہ نے سورہ فاتحہ کے اندر جمع کر دیا ہے۔ اب رحمان الرحیم کے بعد مالک یوم الدین کا تذکرہ کیوں کیا گیا؟ تو فقہا فرماتے ہیں اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ کہیں اللہ کو رحمان الرحیم جان کر کے اپنی زندگی گناہوں میں نہ گزارتا رہے، اس کی نافرمانی میں نہ گزارتا رہے، اسی لیے رحمان الرحیم کے بعد کہا مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے میرے بندے، تو خالص اللہ کو رحمان الرحیم سمجھ کر کے اس کی نافرمانی مت کرنا، اس لیے کہ مالک یوم الدین وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ ان بطش ربک لشدید، کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ایک جگہ فرمایا
کہ اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا، اللہ کی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہونا۔ ایک جگہ فرمایا ان بطش ربک لشدید، تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ مطلب کیا ہے مسلمانوں کہ تم جان بوجھ کر کے کبھی گناہ مت کرنا، تم شیطان کی پیروی مت کرنا، تم شیطان کی اتباع مت کرنا، تم مکمل کوشش اور ہر ممکن کوشش کرنا اللہ رسول کی اطاعت کرنے کی۔ اگر انجانے میں تم سے گناہ ہو گیا تو اللہ رحمان ہے معاف کرنے والا، اگر غلطی سے تم سے گناہ ہو گیا تو اللہ رحمان ہے معاف کرنے والا۔ اور جو جان بوجھ کر گناہ کرتے ہیں ان کے لیے کہا مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے۔ آج پہلی آیت میں اللہ کی حمد و ثنا کی گئی، دوسری آیت میں اللہ کو رحمان الرحیم کہا گیا، تیسری آیت میں اللہ کے قہر و غضب کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد جب چوتھی آیت آتی ہے تو اب بندہ اپنی عبدیت کا اعلان کرتا ہے اور اللہ کے معبود ہونے کا اعلان کرتا ہے۔ ایاک نعبد، اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، وایاک نستعین، اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں۔ اب اس میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو یہ ذہن دیا ہے کہ دعا کے اندر جو ہے انکساری ہونی چاہیے، دعا کے اندر جو ہے خاکساری ہونی چاہیے۔ یہ نہیں کہ تم اکڑ کے خدا سے مانگو، اس لیے کہ اللہ کو خاکسار بندہ بہت پسند ہے، اللہ کو انکساری کرنے والا بہت پسند ہے۔ جو خاکساری اپنے اندر رکھتا ہے اللہ اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ اسے بلندی عطا فرماتا ہے، اور جو اکڑ اپنے اندر رکھتا ہے تو خدا بند قدوس فرماتا ہے میں ایسے بندوں کے دانت توڑ دیتا ہوں، مجھے ایسے بندوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ جو اپنے اندر اکڑ رکھتا ہے، جو اپنے اندر غرور و تکبر رکھتا ہے، تو اے مسلمانوں سورہ فاتحہ سورہ سبع مثانی ہے، سورہ فاتحہ سورہ دعا ہے، سورہ فاتحہ سورہ شفا ہے، سورہ فاتحہ ام الکتاب ہے، سورہ فاتحہ ام القرآن ہے، سورہ فاتحہ سورہ کافیہ بھی ہے، سورہ نافیہ بھی ہے، سورہ وافیہ بھی ہے۔ بے حساب برکتیں اللہ تبارک و تعالی نے سورہ فاتحہ کے اندر جو ہے محفوظ رکھی ہے، بس شرط یہ ہے کہ مسلمان اس سے استفادہ حاصل کرے، مسلمان اس سے فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ مگر افسوس ہوتا ہے مسلمانوں نے قرآن سے بھی اپنے رشتے کو جو ہے نا کمزور کر دیا ہے، مساجد سے بھی اپنے رشتے کو جو ہے کمزور کر دیا ہے۔ اگر میں یہ کہہ دوں کہ مسلمانوں نے اپنے رشتے کو توڑ دیا ہے تب بھی یہ غلط نہیں ہوگا۔ مسلمانوں بے شک اللہ کی رحمتیں لامحدود ہے، اتنی بڑی رحمتیں، لامحدود رحمت والا رب۔ حدیث پاک میں آیا کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں دیکھو۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد و زاہد کا تذکرہ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں، ایک عابد و زاہد جو ایک جزیرے کے اوپر 40 سال تک اس نے اللہ کی عبادت کی ہے، بے ریا عبادت اس نے کی ہے، ایسی عبادت اس نے کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی جزیرے پر اس کے لیے خرد و نوش کا انتظام کر دیا، وہیں کھاتا پیتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ اس کا وقت اخیر آیا، اس کا انتقال ہوا۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن جب وہ خدا کے حضور حاضر ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش ہوگا، پروردگار فرمائے گا میرے اس بندے کو میری رحمت و فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ حکم خدا ہوگا میرے اس بندے کو میرے فضل و کرم سے جنت میں داخل کر دو، تو اس بندے کے دل کے اندر بات آئے گی، اس کی انانیت جاگے گی۔ وہ کہے گا اے پروردگار اگر تو اپنی رحمت سے مجھے جنت دے رہا ہے تو 40 سال کی میری عبادت کا کیا؟ تو تھوڑا انصاف تو کر، تو تھوڑا عدل تو کر، تو عدل کرنے والا، انصاف کرنے والا۔ اب دیکھیے اب تقاضا کر بھی کہاں رہا ہے، تقاضا مانگ بھی کہاں رہا ہے خدا سے کہ تو انصاف کرنے والا انصاف کر، میری 40 سالہ عبادت کا کیا؟ پروردگار فرمائے گا میرے فرشتوں اب اس کو میزان عمل پہ لے آؤ، اب اس کی نیکیاں تولو اور اس کی زندگی کو دیکھو، جتنی نعمتیں ہم نے اس کو دی ہے ان تمام نعمتوں کا حساب اس سے لیا جائے گا۔ فرشتے اس عابد و زاہد کو میزان پہ لائیں گے، 40 سال کی عبادت ایک طرف رکھ دی جائے گی۔ پروردگار فرمائے گا اے میرے بندے یہ تیرو 2 ہاتھ میری نعمت ہے، یہ تیرو دونوں پیر میری نعمت ہے،
یہ تیرے منہ میں تیری زبان یہ میری نعمت ہے، یہ تیری آنکھیں اور اس میں روشنی یہ میری نعمت ہے۔ میں نے تجھے نعمت بے حساب عطا فرمائی ہے، میں کسی نعمت کا حساب نہیں لیتا، فقط تیری ایک آنکھ کا حساب لیتا ہوں۔ اس ایک آنکھ کو نکال کے میزان کے دوسرے پلے پہ رکھا جائے گا تو 40 سال کی عبادت کے اوپر اللہ کی وہ ایک نعمت غالب آ جائے گی۔ پروردگار فرمائے گا میرے بندے، جب جنت دے رہا تھا میری رحمت تھی، جب جنت دے رہا تھا میرا فضل تھا، اب انصاف یہ کہتا ہے کہ تو جہنمی ہے، اس لیے کہ تو نے میری ایک نعمت کا بدلہ نہیں دیا۔ ابھی تو دوسری آنکھ باقی ہے، ابھی تو تیرے دونوں ہاتھ باقی ہے، ابھی تو دونوں پیر باقی ہے۔ وہ بندہ روئے گا، گڑ گڑائے گا، پروردگار اسے بخش دے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہاں بتانا مقصد یہ ہے مسلمانوں، اللہ رحمان ہے، کتنی رحمتیں اس نے کی ہے مسلمانوں۔ ایک بچہ جب وہ دنیا میں آتا نہیں، پوچھتے پیدر سے جب رہنے مادر میں منتقل ہوتا ہے، کوئی ذریعہ وہاں اس کے رزق پہنچنے کا نہیں ہے، مگر خدا بندے قدوس اپنی قدرت سے اسے رزق عطا فرماتا ہے۔ ایک نطفے کو ایک انسانی جسم دینے والی ذات خدا بندے قدوس کی ہے، یہ اللہ کی رحمت اور اس کا فضل نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ پھر اس کے بعد جب وہی ایک نطفہ ایک انسانی جسم پا کر کے دنیا کے اندر آتا ہے تو اس کی ولادت سے پہلے ہی خدا بندے قدوس اس کے رزق کا انتظام اس کے ماں کے سینے کے اندر کر دیتا ہے۔ پھر رفتہ رفتہ وہ پروان چڑھتا ہے، جیسے جیسے وہ پروان چڑھتا جاتا ہے اس کا رزق بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کا حسن بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ ہمارے دونوں ہاتھ دیکھو نا، یہ اللہ کی رحمت نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اس انسان کو دیکھو کہ انسان تو ہے مگر ہاتھ اس کے پاس ایک ہی ہے۔ اس انسان کو دیکھو، انسان تو ہے، چہرے پہ آنکھ ہے مگر اس کے اندر روشنی نہیں ہے، اس کے پاس کان ہے مگر سننے کی طاقت نہیں ہے، اس کے پاس زبان ہے مگر بولنے کی قوت نہیں۔ جب ہم ان تمام چیزوں کے اوپر غور کریں گے تو ہمیں سمجھ میں آئے گا مسلمانوں کہ اللہ نے کتنی رحمتیں کی ہے ہم پر۔ الرحمن، وہ کتنی رحمت کرنے والا، وہ رحیم، کتنا رحم کرنے والا کہ ہم اس کی رحمتوں کو، اس کے فضل کو کبھی شمار کر ہی نہیں سکتے ہیں، اور نہ کبھی اس کی کسی نعمت کا بدلہ ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، نہ ہم کبھی اس کو کسی نعمت کا بدلہ دے سکتے ہیں۔ مسلمانوں، سورہ فاتحہ سے استفادہ کیا کرو، اللہ بڑا رحمان ہے۔ حدیث پاک میں آیا قیامت کے دن دو بندے اللہ کے حضور پیش کیے جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی حکم دے گا، حکم ربی ہوگا، یہ دونوں بندے جہنمی ہیں۔ جب حکم ہوگا کہ یہ دونوں جہنمی ہیں، اس میں سے ایک بندہ دوڑتا ہوا جہنم کی طرف جائے گا اور ایک بندہ تھوڑا چلے گا، رک جائے گا، پھر مڑ کے رحمت خدا کو دیکھے گا، پھر تھوڑا چلے گا، رک جائے گا، پھر مڑ کے رحمت خدا کو دیکھے گا۔ پروردگار فرمائے گا اس بندے کو پکڑ کے لاؤ جو دوڑتا ہوا جہنم میں جا رہا ہے، اس کو پکڑ کے فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ میرا رب کہے گا اے میرے بندے، تجھے جہنم میں جانے کا حکم ہوا، تو دوڑتا ہوا جہنم میں کیوں جا رہا ہے؟ عرض کرے گا پروردگار، میں نے زندگی بھر تیری نافرمانی کی ہے، زندگی بھر میں نے نفس کی غلامی اور پیروی کی ہے، میرے لیے یہ تیرا آخری حکم تھا، اس لیے اس پر عمل کر رہا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آ جائے۔ پروردگار فرمائے گا رحم آ گیا، جب میں نے تجھے بخش دیا، تیرے گناہوں کو معاف کیا۔ اور وہ بندہ جو بار بار مڑ مڑ کے دیکھے گا، پروردگار فرمائے گا اے بندے، جب حکم ہو چکا، جب فیصلہ ہو چکا تو بار بار مڑ کے دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ عرض کرے گا پروردگار، میں نے سنا ہے تو بڑا رحیم ہے، میں نے سنا ہے تو بہت کرم کرنے والا ہے، میں تیری رحمت کے جلووں کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اس پر بھی رحمت کرے گا، اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ تو بے پناہ رحمت کرنے والا رب ہے، جو بے پناہ رحمتیں کرتا ہے، نعمتیں بھی دیتا ہے، اس کے بدلے میں حکم کیا دیتا ہے؟ اے میرے بندے، میری نافرمانی مت کرنا، اے میرے بندے، نفس کی غلامی مت کرنا، اے میرے بندے، تو شیطان کی پیروی مت کرنا، اس لیے کہ شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تو سیدھی راہ پہ چل، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تو نمازوں کا پابند بن جا، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ تو رسول اللہ کی اطاعت کیا کر۔ شیطان میرا دشمن ہے، تو تیرے لیے بھی لازمی یہ ہے، اگر تو مجھ سے بندگی کے دعوے داری کرتا ہے تو شیطان کو بھی اپنا دشمن سمجھ اور اس سے اپنے دامن کو چھڑا لے، اس کی پیروی سے اپنے دامن کو چھڑا لے۔ اب اسی سورہ فاتحہ کے اندر
اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا دعا کا، جو مانگنے کا حکم دیا کہ بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین جب پڑھتا ہے، نستعین اس میں اپنی عاجزی کا اظہار کرتا ہے، اس میں کہتا میں تجھی سے مدد مانگتا ہوں، ایاک نعبد میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین اور تجھی سے مدد مانگتا ہوں، تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو ہی ہے خالق کائنات، تو ہی ہے معبود برحق، ہم سب تیری عبادت کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد اللہ نے جو بتایا کہ اب تم دعا مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، جن پر تیرا فضل و کرم ہوا ہے، جن پر تیری عنایتیں ہوئی ہے۔ اب انسان ہے نا مسلمانوں، انسان تھوڑا زیادہ سوچنے والا ہے، انسان تھوڑا زیادہ سمجھنے والا ہے، اور آج کا انسان جو قرآن کو اپنی عقل سے سمجھتا ہے، آج کا انسان جو حدیث کو اپنی عقل سے سمجھتا ہے، آج کا انسان تو ایسا انسان ہے کہ اگر اس کے سمجھ میں بات آئے تو وہ سمجھے گا، اور اگر سمجھ میں بات نہ آئے تو وہ سمجھنے سے انکار کر دیا کرتا ہے۔ یاد رکھنا مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے، قرآن کو اگر سمجھنا ہے تو رسول اللہ کی زندگی اور ان کی سیرت سے قرآن کو سمجھو، اگر قرآن کو سمجھنا ہے تو صحابہ کی زندگی سے قرآن کو سمجھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہہ دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندے تو نے میری تعریف و توصیف کو بیان کیا، تو نے مجھے رحمان کہا، رحیم کہا، تو نے میرے قہر و غضب کا بھی تذکرہ کر لیا، تو نے میرے معبود ہونے کا اور اپنے بندے ہونے کا اعلان کیا، تو یہاں تک سورہ فاتحہ تو میرے لیے تھی، اس کے آگے کی تیرے لیے ہے، اب تو مجھ سے مانگ کیا مانگتا ہے۔ اللہ نے بتا دیا اگر مانگنا ہے تو سیدھا راستہ مانگنا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا اور دین کی دولت عطا فرما، اس لیے کہ دنیا کی دولت آنی جانی ہے، مگر دین کی دولت ایسی ہے جو ایک مرتبہ آ جاتی ہے تو دین کی دولت کی وجہ سے آدمی کی دنیا بھی بنتی ہے، اس کی آخرت بھی بن جایا کرتی ہے، آدمی کی دنیا بھی بنتی ہے، اس کی قبر بھی بن جایا کرتی ہے۔ اب یہاں پہ نکتے کی ایک بات یہ ہے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ حکم کیوں دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، یہ حکم دینے کی وجہ کیا؟ بعض مفسرین یہ کہتے ہیں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس لعین کو اپنی بارگاہ سے مردود قرار کے نکال دیا، آپ نے تخلیق آدم کے واقعے کو سنا ہوگا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، آپ نے تخلیق آدم کے واقعے کو سنا ہوگا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا تھا اے فرشتوں آدم کو سجدہ کرو، سب سجدے میں گئے تھے، ابلیس سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نکل جا میری بارگاہ سے، تو کافر و منکر ہو گیا ہے، تو غرور کرنے لگا ہے۔ جب اس نے اللہ سے بحث و مباحثہ کیا اور اس نے اللہ کی بارگاہ میں پہلے تو ہیلے بہانے پیش کیا، اس کے بعد جب بحث و مباحثہ کیا، جب اللہ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، تو نکل میری بارگاہ سے منکر و کافر ہے، تو اس نے کہا تھا اے اللہ تیرے عزت و جلال کی قسم ہے میں سیدھے راستے پہ بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو سیدھے راستے سے میں بھٹکا دوں گا، انہیں ورگلاؤں گا، اسکاؤں گا، تیری نافرمانی کے اوپر آمادہ کروں گا۔ تو پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا اے ابلیس لعین سن، تو نے میرے عزت و جلال کی قسم کھائی ہے تو مجھ کو میرے عزت و جلال کی قسم ہے، زندگی بھر کا میرا نافرمان بندہ اگر ایک مرتبہ صدقے دل سے اپنے گناہوں پہ نادم و شرمندہ ہو کر کے معافی مانگ لے گا، اس کے زندگی کے تمام گناہوں کو میں معاف کر دوں گا، اس کی زندگی کی تمام خطاؤں کو میں معاف کر دوں گا۔ تو اللہ نے سورہ فاتحہ میں فرما دیا اہدنا الصراط المستقیم، اے میرے بندو کیونکہ شیطان سیدھے راستے پہ بیٹھا ہوا ہے، تم میرے بندے اس پہ چلنے کی، اکیلے چلنے کی تم میں طاقت و استطاعت نہیں ہے تو تم اپنے اللہ سے مدد مانگو۔ اے اللہ ہم سیدھے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں مگر تیرا دشمن وہاں بیٹھا ہوا ہے، بغیر تیری مدد و اعانت کے ہم اس راستے پہ چل نہیں سکتے ہیں، اس لیے تو ہمیں اس راستے پر چلا، اپنی رحمت کے سہارے چلا، اپنے فضل و کرم کے سہارے چلا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بتا دیا کہ راستہ بتانے والے بہت آئیں گے، راستہ دکھانے
بتانے والے بہت آئیں گے اور لوگ کہیں گے یہ سیدھا راستہ، یہ سیدھا راستہ، مگر اے میرے بندو ہر کسی کا بتایا ہوا راستہ سیدھا ہو نہیں سکتا ہے، تو اے اللہ تو ہی بتا سیدھا راستہ کون سا ہے؟ تو پروردگار فرماتا ہے صراط الذین انعمت علیہم، سیدھا راستہ وہ ہے جن بندوں پر ہم نے انعام کیا ہے، جو راستہ چل کر کے میرے انعام کے حقدار ہوئے ہیں۔ اب پھر بندہ اللہ سے کہتا ہے اے میرے پروردگار عالم، تو نے کہا سیدھا راستہ مانگو، ہم نے مانگ لیا، تو نے کہا انعام یافتہ بندوں کا راستہ مانگو، ہم اسی راستے کی ہر نماز میں دعا کرتے ہیں، اب تو بتا کہ وہ انعام یافتہ تیرے بندے کون ہیں، کون کون ہیں جن پر تو نے اپنا انعام کیا ہے؟ تو پروردگار قرآن میں فرماتا ہے انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ اللہ کے انعام یافتہ بندے جو ہیں انبیاء کی جماعت ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، صدیقین کی جماعت ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، شہداء کی جماعت ان پر اللہ کا انعام ہوا ہے، صالحین کی جماعت ان پر اللہ کا انعام ہوا۔ پھر آگے فرماتا ہے وحسن اولئک رفیقا، یہ بہترین دوست ہے، ان سے دوستی کرو، ان کے دامن کو تھامے رہو۔ معلوم کیا ہوا مسلمانوں؟ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے قرآن کے اندر جو ہے اپنے بندوں کو اس بات کی تعلیم دی ہے انبیاء کے دامن سے لگے رہنا، صدیقین صالحین کے دامن سے لگے رہنا، شہداء پرہیزگار لوگوں کے دامن سے لگے رہنا۔ جب تک تم ان کے دامن سے لگے رہو گے تمہیں کوئی بہکا نہیں سکتا ہے، تمہیں کوئی سیدھے راستے سے ہٹا نہیں سکتا ہے۔ اب اس سے معلوم کیا ہوا؟ اب راستہ بتانے والے بہت بتائیں گے، آپ نے سنا بھی ہوگا دیکھا بھی ہوگا، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس آیت کا ترجمہ کرتے ہیں اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا۔ اب بتائیے مسلمانوں، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام اس دنیا میں آئے، صحابہ کرام کی ایک کثیر جماعت تھی، صالحین کی بزرگان دین کی ایک کثیر جماعت تھی، سبوں نے لوگوں کو سیدھا راستہ دکھایا ہے، مگر یہ اندھے ایسے کہ انہوں نے اب تک یہ راستہ دیکھا نہیں۔ ہم نے دیکھا ہے سیدھا راستہ کیا ہے، مگر اے اللہ بغیر تیری مدد کے ہم اس راستے پہ چل نہیں سکتے ہیں، تو اپنے فضل و کرم سے ہمیں سیدھے راستے پہ چلنے میں ہماری مدد فرما۔ تو اے مسلمانوں، سورہ فاتحہ اللہ کی وہ عظیم ترین کتاب ہے، وہ مقدس سورہ ہے کہ اس سورہ کی برکت سے جو ہے آدمی دنیاوی تمام الجھنوں سے نجات پا سکتا ہے، جسمانی و روحانی تمام بیماریوں سے وہ شفا پا سکتا ہے، بس شرط یہ کہ وہ سورہ فاتحہ سے استفادہ کیا کرے، وہ سورہ فاتحہ سے فیض پایا کرے اور سورہ فاتحہ کو مضبوطی سے وہ تھام لے۔ اب بتائیے مسلمانوں، جب قرآن کی ایک سورہ فاتحہ اس میں اتنی برکتیں پوشیدہ ہے تو پورے قرآن کے اندر کتنی برکتیں ہوگی، پورے قرآن کے اندر کتنی رحمتیں ہوگی، اس کا ہم اور آپ تو کبھی اندازہ لگا نہیں سکتے ہیں۔ جب ہم بزرگان دین کے اقوال کو دیکھتے ہیں، جب ہم صوفیہ کرام کے قول کو دیکھتے ہیں تو بڑی نکتے کی لطیف بات وہ کہتے ہیں کہ اے بندے خدا، تو قرآن کے آغاز و اختتام پر غور کر، تجھے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ اللہ نے جو قرآن میں کہا تبیانا لکل شیء، کہ اللہ نے ہر خشک و تر کو قرآن کے اندر بیان کر دیا ہے۔ آپ قرآن کے اختتام اور شروعات پہ غور تو کر، فرماتے ہیں جب تو قرآن پڑھتا ہے تو قرآن کہاں سے شروع کرتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، یعنی بے سے شروع کرتا ہے۔ جب قرآن مکمل ہوتا ہے تو والناس یعنی سین پر قرآن مکمل ہوتا ہے۔ صوفیہ کرام کہتے ہیں اب بے اور سین کے درمیان میں پورا قرآن ہے، بے سے شروع ہو کر کے سین پہ قرآن مکمل ہوتا ہے۔ مطلب یہ کہ بے اور سین کو جب ملاتے ہو تو ہوتا ہے بس، اور اسی کو جب الٹا کر دیتے ہو تو ہوتا ہے سب۔ بے اور سین بس ہوتا ہے، اس کو الٹا کر دو تو سب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں مطلب اس کا یہ ہے اللہ نے تمہیں قرآن دیا، بس یہ تمہاری ہدایت کے لیے سب ہے، یہ تمہاری نجات کے لیے سب ہے۔ مگر افسوس ہے آج مسلمانوں کے احوال پر کہ مسلمانوں میں اکثریت ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہے، جو قرآن کی تلاوت کو جانتے ہی نہیں ہے۔ ہمارے گھر قرآن پڑھا جاتا ہے جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، جب ماں وفات پا جاتی ہے، جب بھائی کا انتقال ہو جاتا ہے، اس وقت ہمارے گھر قرآن پڑھا جاتا ہے تو قرآن خوانی کا بولانا ہوتا ہے۔ اب وہ بھی بولانا کیسا؟ اللہ رحمت کرے خواتین اسلام پر اور ہماری بہنوں کے اوپر۔ وہ بھی بولانا جب ہوتا ہے تو وہ پارا نکال کر کے شرنی لے کر کے چلے جاتی ہیں، جب انہیں فرصت ہوگی تو وہ قرآن لے کر کے بیٹھیں گی۔ یہ طریقہ غلط ہے مسلمانوں، یہ
طریقہ پڑھنے کا غلط ہے. اب وہ یہ سمجھتی ہے اور باقاعدہ خواتین اسلام جو کہا کرتی ہے کہ مسجد میں جو قرآن خوانی ہوتی ہے 15-20 منٹ کی ہوتی ہے، کیا اتنی جلدی سب کا قرآن ہو جاتا ہے؟ جبکہ تلاوت قرآن کا حکم یہ ہے کہ تم جتنا پڑھو گے اتنا ہی ثواب تمہارے میت تک کے پہنچنے والا ہے. وہ پورا پڑھنا تمہارے لیے ضروری نہیں، تھوڑا پڑھو مگر اچھے طریقے سے پڑھو، دل لگا کر کے پڑھو، اس طریقے سے پڑھو کہ قرآن جب تم پڑھو تو ایک ایک حرف جو ہے پڑھنے میں آوے. مگر ہماری بہنوں کو ہم نے دیکھا ہے، خواتین اسلام کا طرز تلاوت یہ ہے، منہ بند ہوتا ہے، انگلی جو ہے سپارے پہ چلتی رہتی ہے. وہ دل کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، وہ دل کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں. اب بتاؤ مسلمانوں، جب قرآن دل کے اندر پڑھا جائے گا تو شین دل سے کہاں نکلے گا، زو دل سے کہاں نکلے گا، زے دل سے کہاں نکلے گا؟ جب تک کہ تم اپنی زبان کا استعمال نہیں کرو گے یہ سب حرف ادا ہونے والا نہیں. اب قرآن کی تلاوت کا حکم یہ ہے، یا ہر وہ چیز جو پڑھی جاتی ہے جس کا تعلق عبادت سے ہے اس کا حکم یہ ہے کم سے کم اتنی زور سے پڑھا جائے کہ خود کے کان کے اندر وہ آواز آئے. اتنی زور سے پڑھنا فرض ہے. مگر افسوس ہوتا ہے کہ آج لوگ نماز پڑھتے نہیں ہے، آج لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہے، آج لوگ نماز سوچتے ہیں اور قرآن سوچتے ہیں. یہ ہاتھ باندھے منہ بند ہے آنکھ بند ہے، وہ نماز سوچ رہے ہیں، جلدی سے رکوع میں چلے گئے. ارے 2 منٹ میں 4 رکعت پڑھنے والے بھی ہم نے دیکھے ہیں. حیرت ہوتی ہے اتنی جلدی میں کوئی سورہ فاتحہ نہیں پڑھ سکتا اور 4 رکعت لوگوں کی ہو جاتی ہے. یہی وجہ ہے مسلمانوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز یہ تمام بے حیائی اور بری باتوں سے روک دیتی ہے. اب ایک نمازی نماز بھی پڑھ رہا ہے، وہ جھوٹ بھی بولتا ہے، وہ دھوکہ بھی دیتا ہے، اب وہ جو ہے کاروبار کے اندر ہیرا پھیری بھی کرتا ہے، پھر اس کی نماز اسے بے حیائی سے روکتی کیوں نہیں؟ جب تم اس کی نماز کو دیکھو گے تو اس کی نماز طریقے رسول اللہ کے خلاف ہوتی ہے، اس کی نماز شریعت رسول اللہ کے مطابق نہیں ہوتی ہے. تو نماز کو نماز کے طریقے پہ پڑھو، قرآن کو قرآن کے طریقے پہ پڑھو تو یقیناً اس سے فائدہ حاصل ہوگا. تو مسلمانوں، سورہ فاتحہ، سورہ شب مشانی، سورہ شفا ہے، بے پناہ خزانے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ فاتحہ کی اندر محفوظ کیے ہیں. اب اس سے ہم استفادہ کیسے کریں کہ اسے پڑھیں، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا. اس آیت کی تفسیر میں مفسرین کہتے ہیں، حدیث پاک ہے، اللہ کے پیارے نبی حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ایک سیدھا راستہ ہے، اس کے دائیں بائیں بہت سے دروازے ہیں، ہر دروازے کے اوپر پردہ پڑا ہوا ہے. ایک دروازہ چوری کا ہے، ایک دروازہ جھوٹ کا ہے، ایک دروازہ شراب نوشی کا ہے. غرض کے دنیا میں جتنے گناہ ہونے تھے وہ تمام گناہ کے دروازے صراط مستقیم کے اوپر موجود ہے. اب جب کوئی بندہ سیدھا راستہ چلنا چاہتا ہے، چوری کا دروازہ اپنی طرف بلاتا ہے، جھوٹ کا دروازہ اپنی طرف بلاتا ہے، سود و بیاج کا دروازہ اپنی طرف بلاتا ہے، زنا کا دروازہ اپنی طرف بلاتا ہے. نبی رحمت فرماتے ہیں مگر ایک آواز اوپر سے آتی ہے، اے اللہ کے بندے سیدھا چلتا رہے، دائیں بائیں جائے گا گمراہ ہو جائے گا، بے راہ روی کا شکار ہوگا. ایک آواز نیچے سے آتی ہے، اے اللہ کے بندے سیدھا چلتا رہے، دائیں بائیں جائے گا گمراہ ہوگا، بے راہ روی کا شکار ہوگا. مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں جو آواز اوپر سے آتی ہے وہ قرآن کی آواز ہوتی ہے، اور جو آواز نیچے سے آتی ہے وہ آدمی کے اپنے ضمیر کی، نفس مطمئنہ کی آواز ہوتی ہے. آدمی کا ضمیر اسے جھنجھوڑتا ہے کہ سیدھے راستے پہ چلتا رہے، دائیں بائیں تو گھومنے کی کوشش مت کرنا. آج زمانہ وہی ہے مسلمانوں کہ جب آدمی نیکی کے راستے پہ چلنے کی کوشش کرتا ہے تو شیطان جو ہے پہلے تو اس بندے کو روکنے کی کوشش کرتا ہے، جب اسے روک نہیں پاتا ہے تو کبھی ماں کے ذریعے، کبھی بیوی کے ذریعے، کبھی بچوں کے ذریعے، کبھی بہنوں کے ذریعے، کبھی دوست احباب کے ذریعے. کہ ایک بندہ نمازی بن گیا تو دوست جو پہلے اس کا نام لیا کرتے تھے اب اس کا نام نہیں لیتے، اسے ملا کہہ کے بلانے لگتے ہیں. ماں اس سے کہتی ہے ارے ابھی ضرورت کیا ملا گیری کرنے کی. اسے اس کے دوست احباب جو ہے اس سے عبادت سے روکنے کی کوشش کیا کرتے ہیں. تو یہ سب وہ راستے ہیں جو بندے کو سیدھے راستے سے بہکانے کے لیے ہے. یہ سب شیطان کے راستے ہیں. یاد رکھنا مسلمانوں، سیدھے راستے پہ چلو گے دنیا میں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد بھی کامیاب رہو گے. اور دوستی ایسے
انسان سے کرو جو انسان خود نماز پڑھتا ہو، ایسے انسان سے کرو جو خود رسول اللہ کی شریعت کا اور حضور کی سنت کا پابند ہو۔ اگر بے نمازی سے دوستی کرو گے تو خود بے نمازی بن جاؤ گے۔ اگر کبھی ایسے انسان سے دوستی کرو گے جو رسول اللہ کی شریعت کے خلاف اپنی زندگی گزارتا ہے تو تم خود اس کے طریقے پر عمل کرنے والے ہو جاؤ گے۔ مگر آج دوستی اتنی پکی ہوتی ہے مسلمانوں کی کہ دوستی کے لیے لوگ نمازوں کو چھوڑ دیا کرتے، اللہ کی عبادت و بندگی کو چھوڑ دیا کرتے۔ اور دوستی کی حقیقت کیا ہے آپ جانتے ہو؟ دوستی کی حقیقت شریعت مطہرہ میں بہت زیادہ اور اس کے حقوق بہت زیادہ ہے۔ مگر دوست کون؟ وہ دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں دوست دوست کا آئینہ ہوتا ہے۔ اب ایک دوست کو دوسرے دوست کا آئینہ کیوں کہا گیا؟ آئینہ میں انسان اپنی خرابی دیکھتا ہے، اپنی غلطی دیکھتا ہے، اپنا نقص دیکھتا ہے۔ آدمی نہا کے نکلتا ہے، جب سر میں تیل ڈالنا ہو تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب آنکھ میں سرما لگانا ہو تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، جب سر پہ امامہ باندھنا ہو تو آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے کہ صحیح بنا کہ نہیں بنا، سرما صحیح لگا کہ نہیں لگا۔ اگر کہیں پھیلا تو آئینے میں دیکھ کر کے صاف کرتا۔ آئینے کا کام کیا ہے؟ غلطی دکھا کر کے سدھارنے کا کام آئینے کا ہے۔ یہی کام ایک دوست کا ہوتا ہے کہ دوست اپنے دوست کی غلطی کو سدھارتا ہے، نہ کہ اس کی ہاں میں ہاں ملاتا ہے۔ مصطفیٰ پیارے فرماتے ہیں اگر تمہارا کوئی دوست تمہارے منہ پہ تمہاری تعریف کرے تو وہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے۔ دوست منہ پہ تعریف کبھی نہیں کرتا ہے، دوست غلطی دکھا کر کے اصلاح کیا کرتا ہے۔ مگر آج کا ماحول تو ایسا ہو چکا ہے اگر کسی کی غلطی اس کو بتا دو تو چائے پانی بند ہو جاتا ہے، اگر کبھی کسی کی غلطی اس کو بتا دو تو دوستی یاری ختم ہو جایا کرتی ہے، اگر کسی کی غلطی اس کو بتا دو تو کہتا پہلے اپنا گریبان جھانک کر کے دیکھ۔ آج کا ماحول یہ ہو چکا۔ یاد رکھنا مسلمانوں، دوستی ایسے سے کرو جو تمہاری اپنی اصلاح کرے، جو دنیا میں بھی تمہیں دین کا راستہ دکھائے اور مرنے کے بعد بھی اس کی دوستی تمہیں نفع دے سکے۔ آپ دیکھیں حدیث پاک میں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے 3 دوستوں کی مثال بیان فرمائی ہے۔ ایک دوست تو وہ ہے جس کے ساتھ تم گھما پھرا کرتے ہو، جس کے ساتھ تم کھایا پیا کرتے ہو، جس کے ساتھ تم وقت گزارا کرتے ہو۔ مگر نبی پاک فرماتے ہیں جب ایک کا انتقال ہوتا ہے وہیں دوستی ختم ہو جاتی۔ ایک دوست آدمی کا مال و زر ہے، روپیہ پیسہ ہے، دھن دولت ہے، جس کے لیے آدمی کسی بھی حد تک کے گزر سکتا ہے۔ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، جس کا بھی ہو پیسہ میرا ہونا چاہیے، یتیم کا ہو تو بھی قبضہ کر لو، پڑوسی کا ہو تو بھی قبضہ کر لو۔ مگر جیسے ہی آدمی کی روح اس کے بدن سے نکلتی ہے پیسے کی دوستی وہیں پہ ختم ہو جاتی ہے۔ پیسہ دوسری زندگی نہیں دے سکتا ہے، پیسہ تمہیں جو ہے جیوت نہیں کر سکتا ہے، تمہارے جسم میں جان نہیں ڈال سکتا ہے، وہیں تمہاری پیسے کی دوستی ختم ہو گئی۔ اب دوسرا دوست تمہارا وہ ہے جس کے ساتھ تم گھومتے ہو، کھاتے پیتے ہو، وہ قبرستان تک تمہارے ساتھ آئے گا، وہ تمہارے جنازے پہ 2 آنسو بھی گرا دے گا، اپنے ہاتھ سے تمہاری میت کو قبر میں بھی اتار دے گا، وہ برگا بھی لگا دے گا، مٹی بھی ڈال دے گا۔ مٹی ڈالنے کے بعد پلٹ کے دوبارہ وہ کبھی تمہاری قبر کی طرف دیکھے گا نہیں، اس کی دوستی وہیں تک کے ہے۔ تیسرا ایک دوست ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ تمہارے ساتھ تمہاری قبر میں جانے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ میزان پہ جانے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ پل صراط پہ رہنے والا ہے، وہ تمہارے ساتھ جنت میں جانے والا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ کون ہے؟ حضور فرماتے وہ تمہارے اپنے نیک اعمال ہے، وہ نمازوں کی کثرت ہے، وہ تلاوت قرآن پاک ہے، وہ مجھ پہ درود و سلام ہے، وہ نیکیاں جو تم دنیا میں کرو گے، وہ اگر دنیا میں نیکیوں سے دوستی کر لو گے تو یہ دوستی ایسی ہوگی قبر میں تمہارے ساتھ ہے، قیامت کے دن اٹھو گے تمہارے ساتھ ہے، میزان پہ تمہارے ساتھ ہے، پل صراط پہ تمہارے ساتھ ہے، حتیٰ کہ جنت تک تمہارے ساتھ جانے والی ہر دوست کی دوستی ختم ہو جائے گی۔ مگر تم نے اگر نیکیوں سے دوستی کی ہے، اگر نیکیاں تم نے کی ہے تو نیکیاں اپنی دوستی تمہیں جنت تک لے کے جائے گی اور جنت تک کے وہ ساتھ نبھائے گی۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ ہے مسلمانوں، وہ کون سا دوست اچھا جو مرتے وقت ساتھ چھوڑ دے وہ اچھا، یا وہ دوست اچھا جو اپنے ہاتھ سے تمہیں قبر میں اتار کے دوبارہ پلٹ کے نہ دیکھے، یا وہ دوست اچھا جو قبر کے اندھیرے میں بھی تمہارے ساتھ رہے، میزان پہ بھی تمہارے ساتھ رہے، پل صراط پہ بھی تمہارے ساتھ رہے، میدان محشر میں بھی تمہارے ساتھ رہے۔ اگر اس سے دوستی کر لو گے تو دونوں جہان میں کامیابی و کامرانی ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی
اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل اور ان کے صدقے ہم سب کو سورہ فاتحہ کے فیضان سے مالا مال کرے اور سورہ فاتحہ کی خوب برکتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ مولا تعالی ہم سب کو سیدھی راہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سیدھے راستے پر چلنا پروردگار ہمارے لیے آسان فرما دے۔ آج کی یہ ہماری پہلی مجلس ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ میں اب تمامی حضرات سے مؤدبانہ گزارش کروں گا، جس طریقے سے آج آپ لوگ تشریف لائے ہیں، کل بھی، پرسوں بھی، نرسوں بھی، جب تک یہ پروگرام ہوتا رہے آپ تشریف لائیں اور اپنے احباب کو بھی اس محفل میں ساتھ لانے کی کوشش کریں۔ صلاۃ والسلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، کعبے کے بدرو دجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس و ضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شاخ روز جزا تم پہ کروڑوں درود، تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، دل کرو ٹھنڈا میرا